السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے یوٹیوب پہ حیدرآباد کے مسٹر بلائنڈ فالوورز این ایسٹرڈے شیخ فصیح الدین صاحب کی ویڈیو دیکھی 20 منٹ 49 سیکنڈ کی، جس میں وہ میری دی ہوئی تاریخ یعنی 15 نومبر اور اس کے بعد 25 نومبر کے بعد کی ساری تاریخوں کو نامنظور کر کے آج ہی یعنی 27 اکتوبر 2024 ہی کو مجھے حیدرآباد میں مناظرے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ان کی بے بسی دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ یہ مناظرے سے کس کھلے طور پہ بھاگنا ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، انہوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی، میں نے تو ان کا چینل سبسکرائب کیا نہیں کہ مجھے نوٹیفیکیشن آئے۔ جب میں جاتا ہوں کھول کر نام سرچ کر کے دیکھتا ہوں تب سامنے نظر آتا ہے۔ تو 12 گھنٹے کے بعد تو میں نے ویڈیو دیکھا، اب میں کیسے حیدرآباد پہنچوں اور کیسے ان سے بات کروں؟ تو لگ رہا ہے کہ شیخ صاحب جو ہے وہ بھنے ہوئے چنے کی طرح توے پہ پھڑا رہے ہیں اور کریلا نیم چڑھا کے مصداق ہیں، یعنی کریلا خود بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی بیل اگر نیم کے درخت پہ چڑھ جائے تو اس کی کڑواہٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کل کی آڈیو میں چند غیر مقلد مولویوں کے نام لیے تھے، تو ان مولویوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، ان کے سامنے میں نے ثانوی ادب طہ کیا ہے اور ان سے علم و فن میں استفادہ کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ 14ویں صدی کے وہ مولوی جو بارگاہ رسالت کے، بارگاہ صحابہ کے، بارگاہ اہل بیت کے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں کے گستاخ ہے، توصیف الشیطان جس کی زبان کا کینسر ہمیشہ میلاد النبی پر، اللہ والوں کے وسیلے پر اور دیگر چیزوں پہ نکلتا رہتا ہے، معراج ربانی جس نے بمبئی کی سرزمین پہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجڑا کہا تھا اور اس کی کٹائی بھی ہوئی تھی ممبئی میں، ایسے خباثہ کوئی اپنا شیخ اور استاذ کہہ رہا ہے، اور جب بڑے بڑے امامان دین کی بات آتی ہے تو انہیں کس ہلکے انداز میں لوگ یاد کرتے ہیں۔ سچ ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہیت پہ لا نہیں سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ پاک گمراہ فرمائے اسے کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جن کو تم اپنا شیوخ، اساتذہ اور ماہرین علم و فن سمجھ رہے ہو، ان کی مثال تو قرآن نے بیان کی ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان کی مثال تو اس گدھے جیسی ہے کہ جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھا رکھ دیا گیا ہو، وہ صرف بوجھا ڈھونے کا کام کرتا ہے، اندر کیا لکھا ہے، کیا مضمون ہے، کچھ اسے آتا جاتا نہیں ہے۔ ایسے ہی بڑی بڑی لائبریریاں کھول کر مسند ارشاد پر بیچ میں بیٹھے ہیں، ان کتابوں کے اندر کیا ہے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ خیر، ان کو میری تاریخ نامنظور ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے ان کی تاریخ نامنظور ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کی بات میں تضاد ہے کہ یہ شادی میں، بیاہ میں، ولیمے میں، کاروباری میٹنگ میں تو جا سکتے ہیں، اور آگے کی جو ان کی ڈیٹ ہے ملیشیا، انڈونیشیا، US کے دورے کی، جو تبلیغ دین کا دورہ ہے، اور اسے تو یہ کینسل کرنے کو تیار ہے مناظرے کے لیے، لیکن شادی بیاہ اور دیگر ڈیٹس جو ہیں وہ کینسل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ فصیح الدین صاحب، میں جب حیدرآباد آیا تھا 18 تاریخ کو، تو آپ ہی کے شہر میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی کا MRI کرایا تھا 3 ٹیسلا کے اندر، جو سب سے ہائی ٹیکنک پر بنی ہوئی مشین ہے۔ تو اس میں میرے جو 5 منکے ہیں وہ متاثر نظر آ رہے ہیں، تو میں زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتا، حتیٰ کہ رکوع سجود پر بھی قادر نہیں ہوں، مجھے بیٹھ کر نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ آپ سے جب سے بات چل رہی ہے تب سے میں نے کہی ہو، آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمیعت الاحناف کی پرانی ویڈیوز، آڈیوز وغیرہ سنی ہے، اس میں اس کا میں نے کئی بار اظہار کیا ہے۔ تو بامبے میں ڈاکٹر سے بھی میری میٹنگ ہے۔ کیا حفظ صحت کا خیال کرنا یہ دین کے حکموں میں سے نہیں ہے؟ صحت کی حفاظت کا خیال کرنا، اسے برقرار رکھنا، تو یہ سارے معاملات بھی ہیں، اور ساری تفصیل میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ اگر آپ مصروف آدمی ہیں تو میں بھی تو مصروف آدمی ہوں۔ کیا مصروفیت صرف آپ ہی کے ساتھ ہے؟ اور 15 نومبر کو کیا ملک الموت کی لسٹ میں آپ کا نام ہے کہ اس دن آپ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے والے ہیں اور مناظرہ کر ہی نہیں سکتے؟ میرے پاس 15 نومبر کی ڈیٹ ہے، اور 25 نومبر کے بعد جب آپ کا جی چاہے مناظرہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ڈیٹ منظور نہیں ہے تو پھر مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی میں حیدرآباد کی سرزمین پر آؤں گا، آنے سے پہلے اطلاع کروں گا اور کھدیڑوں گا، بخیا ادھیڑوں گا، جس کسی اہل حدیث کے ماں نے جنا ہو
مجمع عام میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میرے بھی سوال کا جواب دیں. اور 16 نومبر 2024 اورنگ آباد کی سرزمین جہاں آپ کے جماعت والوں کی ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، وہاں کا بھی میں نے اعلان کر رکھا ہے. آپ چاہیں تو وہاں آئیں، یا اپنے شیوخ اور اساتذہ یا اپنے تلامذہ میں سے کسی کو بھیجنا چاہیں تو بھیجیں. میری دی ہوئی ڈیٹ اگر آپ کو نامنظور ہے تو آپ کی دی ہوئی ڈیٹ مجھے نامنظور ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر مستقیم رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور امامان دین بالخصوص امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ دعائے نبی بشارت مولا علی، بشارت نبی دعائے مولا علی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب مہذب پر استقامت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ